پوری دنیا کے جمہوری ممالک میں جہاں جہاں پر جمہوریت پریویل کرتی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہوتی ہے، اور جہاں پر پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو وہاں پر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور اپنے حقوق کے لیے کبھی بھی باہر نکلا جا سکتا ہے۔ لیکن شومی قسمت کہ میرے پاکستان میں آج احتجاج کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے باعث تشویش اور باعث شرمندگی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ بند، موبائل سروسز بند، سڑکیں بند، موٹر وے بند، شاہراہیں بند، تمام کی تمام چیزوں کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا ہے، اور پاکستان میں جمہوریت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، کیونکہ ہم اس وقت ایسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں جو نہ تو مکمل طور پر اسلامی ہے، نہ ہی کسی طور بھی جمہوری ہے، اور پاکستانی تو ہم ہیں ہی نہیں۔ ان تمام حالات کے اندر پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر بہت زیادہ جو ہے وہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آ کر سر عام دھمکیاں دے رہے ہیں، اور علی ناصر رضوی آئی جی اسلام آباد سر عام آ کر ٹی وی پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اسلام آباد کی طرف دیکھے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ کیا اس قوم کی ٹانگیں اتنی ہی سستی ہیں؟ کیا اس قوم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنی ہی اگر اچھی ہوتی تو ملک میں آج دہشت گردی بے پناہ کیوں ہوتی؟ ملک میں آج کرائم ریٹس باقی تمام ممالک کی نسبت زیادہ کیوں ہوتا؟ اگر علی ناصر رضوی صاحب اپنی تمام تر جو قوت ہے وہ احتجاج روکنے کی بجائے اسلام آباد کے حالات بہتر کرنے میں لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پنجاب پولیس ایک تو فطرتی طور پر بدتمیز ہے، اس کے بعد ان کو یہ اختیارات دے دینا بالکل باندر کے ہاتھ ماچس دے دینے والی بات ہے۔ بہرحال آپ کچھ بھی کہیں، پاکستان کے حالات اس وقت قابل تشویش ہیں۔ میرا ایک کلائنٹ جس کو کل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو 3 دن سے وہ بغیر کسی پرچے کے بغیر کسی چیز کے اسے جیل میں بند کر رکھا تھا، میں کل اس کو چھڑوا کے آیا ہوں، آج دوبارہ صبح اسے پکڑ لیا گیا ہے، اور اسے پکڑنے کے بعد ملک میں جو ہے اس قدر پتہ نہیں پاکستان میں جمہوریت کس قدر تنزلی کا شکار ہے کہ اس شخص سے صبح تمام اس کی جو پی ٹی اے کی گروپ سے اس میں میسیجز کروائے گئے ہیں کہ بھائی باہر نہ نکلے، پولیس بڑی ایکٹیو ہے، ریاست ہے تو ہم ہیں۔ اوبویسلی وہ میسیجز اس نے خود نہیں کیے بلکہ تھانے میں بٹھا کر اس کے سر پر بیٹھا کر یہ سوالات جو ہیں اس کو یہ میسیجز کروائے گئے ہیں۔ ریاست اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ورکر سے بھی ایسے میسیجز کروانے پڑ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ریاست اب معافی مانگ لے اور جیل میں بیٹھے جو شخص ہے اسے کہہ دے کہ آپ ہم سے ہر چال میں ایک ہاتھ آگے رہیں۔ محسن نقوی نے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو کال کی اور اس کال میں بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہم ہر قسم کا جو کریک ڈاؤن کریں گے، اور جو کوئی بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا سوچے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو صرف ایک بہانہ ہے، آپ نے اپنا مطلب نکالنا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ کے بتائیں گے اور دیکھ سمجھ کی ساری چیزیں حل کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، اصل طاقت کا سرچشمہ وہی شخص ہے جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے۔ بہرحال سچ کہوں تو میں نے اس قسم کی جمہوریت کبھی نہیں دیکھی، نہ تو یہ لوگ جمہوری ہیں، نہ اسلامی ہیں، اور نہ پاکستانی۔ آپ کس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں